آپ کو معلوم ہے شیطان جن ہے. شیطان کیا ہے؟ ذرا زور سے بولے. شیطان جن ہے. پیارے دوستو، شیطان پہلے زمین پہ رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ اتنی عبادت کیا، اتنی عبادت کیا، اتنی عبادت کیا، اتنی عبادت کیا، اس کے مقابلے میں فرشتے بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکے. اس کی یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جنت میں رکھ لیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جنت میں لے لیے. دنیا سے انہیں جنت میں چلا گیا. مگر دوستو، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہ رکھے، بلکہ فرمایا جاتا ہے اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت دیے، اللہ کے عرش کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا. اتنا بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ اس کو، عرش کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا. اتنی بڑی عزت دیے، معصوم فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو معلم الملائکہ بنائے دیے. مگر صرف ایک نافرمانی کرا، صرف ایک. اللہ تعالیٰ بولے میرے محبوب آدم کو سجدہ کر، بولے اکڑ گیا، غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا. بولا اے اللہ، خلقتنی من نار وخلقته من طین. اکڑ گیا. بولا مولا تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، میں آگ والا مٹی والے کو سجدہ کیسے کروں گا؟ نافرمان ہو گیا. کیا ہوا دوستو؟ ایک نافرمانی. کون ہے جی جنت میں رہنے والا، معلم الملائکہ، عرش کو ٹیکا لے کر بیٹھنے والا؟ کیا ہوا؟ ایک نافرمانی، صرف ایک. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. ہمارے دربار سے نکل جا، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے. اللہ اللہ. صرف ایک نافرمانی کیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تجھے مردود کر دیا، اور قیامت کی زبان تک تجھ پر ہماری لعنت ہے. سوچو دوستو، مؤذن صاحب دن میں 5 مرتبہ بلا رہے ہیں، بندو آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. پکار رہے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آواز دی جا رہی ہے، ہمارے کانوں پہ جو نہیں دوڑتی. رب کی نافرمانی کرنے میں ہم تو شیطان سے زیادہ اکڑے ہوئے ہیں. رب کی فرما برداری کو ہم تو ایسے بھلا دیے جیسے کہ اس سے کوئی ہماری سروکاری ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اتنے برباد ہو گئے. ارے سال ہو جاتا رمضان میں قرآن بند کرے، پھر رمضان تک قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھتے ہم. ایک نافرمانی کر کے مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق ہو گیا. اللہ نے اس کے اوپر اپنی تمام عذاب اتار دیے، نافرمانوں کا امام سردار بنا دیے، دوزخ کا کندہ بنا دیے. پیارے دوستو، اب ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا ہمارا؟ آج جمعۃ الوداع میں اس کا محاسبے کی ضرورت ہے. آؤ دوستو، اب لے چلتا ہوں نوح علیہ السلام کی طرف. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری مخلوق خدا کی نافرمانی کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ خدا کی نافرمانی کرتی تھی. بہت سمجھایا گیا لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہوا. ہنس سے مستے ہوئے، اے پاگل ہے، بولنے والے بولتے رہتے. مولانا لوگوں کا کام ہے خالی بیانہ کرتے رہنا، ہمارا کام ہے سننا، لائٹ لینا. اچھا دکھا جمعے کے دن بہت اچھا بیان کرے. احمد نقشبندی صاحب بہت اچھا بولے، بہت اچھا بولے، بہت اچھا بولے. زندگی میں امپلیمنٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں ہے. کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں ہے. پیارے دوستو، جب گناہوں کی انتہا ہو گئی تو نافرمانیوں اور گناہوں کا یہ اثر ہوا، اللہ نے بارش کا عذاب بھیج دیا. بارش برسنے لگی، اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا. نوح علیہ السلام کی ساری امت پانی میں ڈوب گئی اور غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی.
आप बताओ दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को बर्बाद क्यों किया गया? सिर्फ नाफरमानियों की वजह से। आज हमारे पास भी अजाब आ रहा मेरे भाई, मगर हम उसको अजाब तस्वुर करने तैयार नहीं है। कल रात में मैं यही बात बता रहा था लैलतुल कदर में, आप ईमानदारी से बोलो। आज बच्चियों की शादियों की वजह से शादियां नहीं हो रही है, बाप की नींद उड़ी हुई है। दुकान खोल के बैठे, कारोबार नहीं चल रहा, नींद उड़ी हुई है। औलाद नाफरमान हो गई, माँ बाप तड़प रहे, बिलक रहे, अजाब में मुब्तला है। इसके बाद भी ये समझ रहे कि हमारे पास कुछ भी मुसीबत नहीं है, कुछ नहीं। यही अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब है। औलाद के लिए बाप पढ़ाने पैसे लगाना चाहता है, पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा लगा रहा है, मगर औलाद पढ़ नहीं रही है। इधर से एक मुसीबत घेरती है, उधर से एक मुसीबत घेरती है, उधर से एक बला आती है, इधर से एक बला आती है। ये सारे बला हर रोज हमसे गले मिल के जाते हैं। ये अल्लाह का अजाब है दोस्तों। ये अजाब सिर्फ और सिर्फ, सुन ले खुदा की कसम, हमने रब की इबादत करना छोड़ दिया, रब की इबादत करना छोड़ दिया, हमने रब को मनाना छोड़ दिया, रब के दरबार में गिरिया विजारी करना छोड़ दिया, इसलिए ये अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहा है। यही नहीं दोस्तों, आगे चले। या बारिश का अजाब आया नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर। कौम आद बड़ी अच्छी कौम थी, लेकिन जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगी, गुनाहों में मुब्तला हो गई। बहुत समझाया गया, पैगंबर समझाते रहे, देखो ऐसा मत करो, देखो ऐसा मत करो, ये गंदे काम हो रहे, ये गंदे काम हो रहे, ये गंदे काम हो रहे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये बुरे काम है, ये गुनाह का काम है, ये बदकारी है, ये सियाकारी है, ये खताकारी है, ये अल्लाह को नाफरमानी है, अल्लाह को नाराज करने वाला अमल है। अल्लाह कौम ना सुनी, हुआ क्या? रब ने एक हवा वाला अजाब भेजा। कौन सा? जरा जोर से बोले। हवा। जो हवा नहीं चली तो हम अजाब में मुब्तला हो जाती, जाने चले जाती। वहां क्या हुआ? हवा वाला अजाब आया। इतनी हवा चली, इतनी हवा चली, और एक दो दिन नहीं, कई महीनों तक ये हवा चलती रही, कई महीनों तक हवा चलती रही। हद तो ये हुआ कि लोग उड़ने लगे, लोग हवा में उड़ने लगे, इतनी हवा आई, और अल्लाह ताला उनको हवा में उड़ा कर जमीन पे फेंकता चला गया। जैसे ही गिरे हलाक हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। खुदा की कसम, ये अजाब सिर्फ नाफरमानियों की वजह से आता। किसकी वजह से आता बोले मेरे भाई? आप हमारे अंदर नाफरमानियां है नहीं है, जरा देखो मेरे भाई, हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ दिल पे पत्थर रखकर ये जुमले कह रहा हूं मेरे भाई, सुनो, हम कितने खतरनाक हो गए। सूदखोरों के पास चले जाइए, फाइनेंसरों के पास चले जाइए, जाके फाइनेंसरों के पास लिस्ट निकालिए, मियां ये महीने में कितने लोगों को फाइनेंस दिया? जवाब मिला 300 लोगों को दिया। 300 लोग में मुसलमान कितने, जरा गिन के बता बड़े भाई। जवाब मिला 250 मुसलमान है, 50 गैर मुस्लिम है। फाइनेंसरों को हम पाल रहे मेरे भाई, सूदखोरों के पास हम बैठे हैं। अब बताओ, सूद जैसा गुनाह हमारे दरमियान आ चुका है। आमिलों के पास चले जाओ, अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं, खाली लींबुओं, नारियलों, गंडों, पलीतों पे अपने भरोसों को बांध लिए, और आमिलों के दरबार में बैठो। मैं अपनी आंखों से देखा हूं, रोजाना 1,000 पेशेंट को एक आलिम देख रहा है, आमिल। डेली 1,000 पेशेंट टोकन दे के बिठाता है, डेली 1,000 आदमी। 1,000 में से पूरे 1,000 मुसलमान हैं, पूरे 1,000 मुसलमान हैं। पूरी मेरी बहनें बैठी हुई है, बुर्का पहन के लाइन लगा के बैठी हुई है, लाइन लगा के बैठी है। हमने सोचा आमिल करने जाके हो सकता कुछ ऐसा वजीफा ले जिससे खुदा का खुर्ब मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, एक बहू आती है, सास के खिलाफ बोलती है, सास आती है, बहू के खिलाफ बोलती है, देवरानी जेठानी के खिलाफ, जेठानी देवरानी के खिलाफ, ननद भावज के खिलाफ, बीवी शौहर के खिलाफ। अल्लाहू अकबर, शौहर पहुंच गया तो ससुराल वालों के खिलाफ बोल रहा है। इतनी नाफरमानियां बढ़ गई। आगे चल के देखो, जादूगरों के पास हम बैठे हुए, हम
कोटों पर नाचने वाली फाहिशा औरतें जो आज बार की शक्ल में चलाई जा रही है, वो फाहिशा औरतें, वो फहश देखने वाले मर्द कोई और नहीं, वो हम हैं। मुसलमान बैठे हुए कचेरियों में, मुसलमान बैठे हुए कोर्टों में, मुसलमानों के केसेस ज्यादा है। पार्कों में मुसलमान की बेटियां बुर्का पहनकर अय्याशी कर रही है। नौजवान पार्कों की जीनत का अड्डा बना हुआ है, जीनत का मरकज बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, मैं एहतिकाफ में आने से पहले हमारे मुरीद ने मुझे एक वीडियो बताई, हजरत जरा इस पर भी आप तवज्जो एहतिकाफ में जरूर डालें। मैं बोला क्या वीडियो है? हमारे हैदराबाद के एक चैनल वालों की तरफ से वो वीडियो थी कि हमारी बच्चियां रमजान जैसे मुकद्दस महीने में का ऐलान कर रहा है, तेरा मगफिरत मांग ले, रमजान के सदक़े मगफिरत दे दूं। वैसे मुकद्दस महीने में हमारी बेटियां पार्कों में नौजवान बच्चों के साथ अय्याशी कर रही, अय्याशी, ज़िना हो रहा है रमजान जैसे महीने में। अल्लाह अल्लाह, हम इतने नाफरमान हो गए दोस्तों। पबों में हम हैं, आप जेल को चले जाए, चलते हैं, चलिए एक दिन जेल को भी जाएंगे, जाके जेल में मुलाकात करेंगे लोगों से। जेलर साहब से पूछेंगे साहब आपकी जेल में कितने लोग हैं? जवाब मिलेगा 1000 आदमी है। हम पूछेंगे साहब जरा ईमानदारी से बोलो मुसलमान कितने हैं? वो लिस्ट निकाल कर गिन के बोलेंगे 1000 में से 600 मुसलमान हैं, 600 मुसलमान हैं, 600 मुसलमान हैं। अल्लाह अल्लाह, हम कितने गंदे होते चले जा रहे हैं मेरे भाई। आज ये यूसुफ गुड़े से लेके चार मीनार तक, चार मीनार से लेके मलकपेट तक, मलकपेट से लेके बारगस तक जितने लड़ाई झगड़े रोजाना होते हैं, उसके केसेस पुलिस स्टेशन में दर्ज होते हैं। जाकर उन केसेस को देखेंगे, लड़ने वाले कौन है? जवाब मिलेगा मुसलमान है। कौन है? जरा जोर से बोले। हम कितने गंदे हो गए मेरे भाई। लड़ाई में भी हमारी मिकदार ज्यादा है, झगड़ों में हमारी मिकदार ज्यादा है, आशिकी में हमारी मिकदार ज्यादा है, बीवियों के साथ बेवफाई करने में हम लोग ज्यादा है, शौहरों के साथ बेवफाई करने में हम लोग ज्यादा है, आपस में ससुराली झगड़ों में हम लोग ज्यादा है, माँ बाप की नाफरमानियों में हम लोग ज्यादा है, बीवी और बच्चों के साथ गैर गलत सुलूक करने में हम ज्यादा है, औलाद को बदमाश बनाने में हम ज्यादा है, औलाद को तबाह करने में हम ज्यादा है। और हमारी मस्जिदों को आके देखो, रमजान आया, सारी मस्जिदें उबल के निकलने लगी। शव्वाल की दूसरी तारीख को देखेंगे, सिवाय 2 सफ के तीसरी सफ नजर ही नहीं आ रही है। नाफरमानी में हम ज्यादा है। प्यारे दोस्तों, मैं एहसास दिला रहा हूं हम कहां हैं। कोई हमें ढूंढना चाहता है तो बता रहा हूं हमारे मुकामात क्या है। हमारे मुकामात सूदखोरों के अड्डे हैं, जादूगरों के अड्डे हमारे मुकामात बन गए, कोर्ट कचहरी हमारे मुकामात बन गए, पार्क हमारे मुकाम बन गए, पब हमारे मुकाम बन गए, बार हमारे मुकाम बन गए, जेल हमारा मुकाम बन गया, लड़ाई झगड़े के अड्डे हमारे मुकाम बन गए, आशिकी हमारे मुकाम बन गए, बेवफाई नाफरमानी के मुकाम हमारे मरकज बन गए, बेनमाजी हम हो गए, रोजे हम छोड़ दिए, कुरान हम छोड़ दिए, तिलावत हम छोड़ दिए। अरे मेरे भाई, बुजुर्गों की, नाना नानी की, दादा दादी की दुआ लेना हम छोड़ दिए, इसलिए हम बर्बाद हो गए। ये हमारी नाफरमानियां हैं। क्या मेरे भाई आप हक और ईमान से बोले? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नाफरमानियों से नौज़ुबिल्लाह तकलीफ में नहीं होंगे? अल्लाह ताला इतनी गंदगियों के बाद क्या हमसे नाराज नहीं होगा? फिर उसके बाद बोलेंगे मौलाना रहमत नहीं आ रही, मौलाना साहब खुशियां नसीब नहीं हो रहे। अरे एक बात मैंने कहा, बदबख्ते, तेरे हराम का पैसा, सूद का पैसा, मनहूस पैसा, जिसके ताल्लुक से रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुकद्दस कलाम कुरान में इरशाद फरमाता है, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद दिलाने वाला, इंटरेस्ट पे पैसा लेने वाला, इंटरेस्ट पे पैसा देने वाला, इंटरेस्ट पे पैसा दिलाने वाला, तीनों, ब्रोकर भी है बीच में, तीनों। अल्लाह कह रहा है तैयार रहो, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे जिहाद करने वाला है। अल्लाह, खुदा की कसम, अल्लाह ने इतना जलाली खिताब कुरान की 6600 आयात में
کہیں پر بھی نہیں فرمایا جتنا سود خوروں کے لیے اللہ نے جلالی خطاب فرمایا ہے. بیویوں کے سونے رہن پہ ڈال کر پیسے لاتے ہو, گھروں کے سامان اکھاڑ کر لے جا کر رہن سینٹروں میں رہن رکھتے ہو اور پیسے لا کر گھروں میں بچوں کو کھانا کھلاتے ہو, رمضان کی عید کے کپڑے سود پہ بناتے ہو, بچیوں کا نکاح سود پہ کرتے ہو. اللہ کی لعنت ہے ایسے مسلمان پر جو سود کو اتنا آسان بنا کر مسلمان معاشرہ بربادی اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے. مسلمان تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, نیست و نابود ہو رہا ہے. دوستو سنو, آج ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے 8 سال 10 سال کا ہے, للہیت نظر نہیں آ رہی ہے, دینداری نظر نہیں آ رہی ہے, زبان پہ اللہ اور اس کے رسول کے کلمات نظر نہیں آ رہے ہیں. اس بچے کی زبان پر گالیاں, غنڈا گردی, اس کی طبیعت میں ڈکیتی نظر آ رہی ہے, لوگوں کو چھرے بھونکنے کی پلاننگ کر رہا ہے. 17 سال کی عمر میں ہمارا نوجوان جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے. 18-20 سال کی عمر میں نوجوان ڈرگس, گانجا, افیم کا شکار ہو چکا ہے. چھوٹی چھوٹی عمروں میں نوجوان برباد, تباہ ہو رہے ہیں. بات کیا ہے؟ سن لے خدا کی قسم, میرا اپنا جائزہ ہے, سمجھ میں آئے تو لے ورنہ واپس. سنو دوستو, باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے سود خور کے پاس جاتا ہے, 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ سود پہ لے آتا ہے. لے آ کر نکاح خانی کا کھانا بنا رہا ہے, شادی کا کھانا بنا, سود کے پیسوں کا کھانا بنا. دلہن بھی کھا رہی ہے, دولہا بھی کھا رہا ہے. سود کے پیسوں کا کھانا, انٹرسٹ پر لیا ہوا پیسوں کا کھانا, دلہن بھی کھا رہی ہے, دولہا بھی کھا رہا ہے. دونوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا. اب جا کر دولہا دلہن صحبت کرے, حمل قائم ہوا, 9 مہینے بعد بیٹا پیدا ہوا. کیا ہے صحبت میں؟ جو پیٹ میں کھانا تھا وہی مادہ منویہ بنا اور ماں دلہن کے پیٹ میں منتقل ہوا, بیٹا پیدا ہوا. جو بیٹا حرام کے پیسوں سے کھائے ہوئے نوالے کے بعد حمل قائم ہو اور پیدا ہو, اب ویسے بیٹے سے عالمیت کی, للہیت کی, دینداری کی, تقوی کی, پرہیزگاری کی امید مت رکھو. وہ بیٹا پیدا ہوا تو ڈاکو ہی بنتا ہے, چور ہی بنتا ہے, ڈکیتی کرنے والا بنتا ہے, قتل و غارت گری کرنے والا بنتا ہے. مسلمانوں, اللہ کا واسطہ, آج روزے کی حالت میں بیٹھے ہو, قسم کھا لو کچھ بھی ہو جائے گا مگر سود کے قریب نہیں جائیں گے. جائیں گے, سود کے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, سود کی لین دین نہیں کریں گے. اللہ اور اس کا رسول جہاد کرنے والا ہے سود خوروں سے, سود دینے اور لینے والوں سے, سود دلانے والوں سے. افطار پارٹیاں اس پر کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ نعوذ باللہ. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, نوجوانوں سمجھو اپنی زندگیوں کو کہاں جا رہے ہم. بس اب ایک بات سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں. میں نے 2 عمل کی بات کہی تھی, ایک ہے تلاوت قرآن. تلاوت قرآن پر ایک بات سن لیجئے. جب ہمارے بچے اللہ نے ہمیں دی ہے, 4 ہو 5 ہو 6 ہو, جتنے اللہ نے آپ کو دی, کیا کرنا ہے کریے, مگر ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیے, ایک بچے کو عالم دین بنائیے. آپ پوچھے کیوں؟ دنیا کے کسی عہدیدار منصبدار کے باپ کو جنت کی خوشخبری نہیں ہے, لیکن روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے پر نورانی تاج ہوگا, بزم محشر میں نور بکھرا ہوا ہوگا, سورج کے مانند وہ لوگ چمک رہے ہوں گے. گناہگار ڈوبتی ہوئی نیا میں بیٹھ کر جب ان کو دیکھیں گے سوچیں گے کہ یہ کوئی نبی یا پیغمبر ہے, یہ سوچ کر ان کے قریب آئیں گے, آ کر ان سے پوچھیں گے کہ تم کون سے پیغمبر ہو, کون سے امت کے نبی ہو. تو وہ لوگ کہیں گے اللہ اللہ, نہ ہم پیغمبر ہے, نہ نبی ہے, نہ رسول ہے. پھر پوچھیں گے اگر پیغمبر نہیں, نبی نہیں, تو پھر یہ نور والا تاج, یہ نورانی تاج, یہ عزت, یہ شان, یہ شرف, یہ مرتبہ
गुनाहगारों के मैदान में तुम्हें कैसे दिया गया है। ये गुनाहों की सजा भुगत रहे लोग हैं और तुम बड़ी शान से खड़े हुए हैं। आखिर बात क्या है? अगर ये ताजे पैगंबरी नहीं है, ये ताजे नबूवत नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो वो लोग कहेंगे अल्लाह अल्लाह, न हम पैगंबर है, न रसूल है, न नबी है, हमें तो ये ताज सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहनाया गया है क्योंकि हमारा बेटा दुनिया में हाफिज कुरान था। हम हाफिज कुरान के माँ बाप हैं। अल्लाह अल्लाह, हाफिज कुरान के माँ बाप हैं। हमें हक नहीं पहुंचता अपनी औलाद को दोज़खी बनाए, अपनी औलाद को जेलों के अखाड़े में फेंक दे, खबर के अजाब में, महशर के अजाब मुब्तला करे। हमें हक नहीं पहुंचता। हमको चाहिए कि हम अपनी औलाद को जन्नती बनाएं, दीनदार बनाएं, मुत्तकी बनाएं, परहेजगार बनाएं, अपनी औलाद के साथ हुस्न अमल करें। करेंगे इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात सुन लीजिए, दुआ के ताल्लुक से। दुआ क्या चीज है? दूसरा अमल, पहला अमल है कुरान की तिलावत माह रमजान में। माह रमजान के भी 22 दिन बचे। दूसरा अमल आपको करना है कसरत से दुआ। क्या करना है बोले? जरा जोर से बोले। देखो दोस्तों, दुआ की अहमियत समझो। हम लोग ये पेने यहीं फट के उतर जाता। रमजान को सिलाए सो ड्रेस बकरीद को नहीं पहन सकते। पेने तो लोग बोलते क्या रे बहुत खतरनाक मैला पहन लिया, नहीं सिला लिया। जो ड्रेस पहन लिए वो यहीं फट के उतर जाता। रमजान ड्रेसा पहनने के लिए नहीं आया क्योंकि वो फट के उतरने वाले हैं। जो खा लिए यहीं फुजला बन के निकल गया। निकला नहीं निकला? है पिस्ता हाउस की हलीम पेट में है। बोलो जी, बिरयानियां हैं। परसों दावत खाए थे, देखो इफ्तारी की बोरा बंडे में है, सब चले गया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो खा लिए वो फुजला बन के निकलता, जो पहन लिए वो फट के उतरता, जो जमा कर लिए नहीं, प्रॉपर्टी, माल, बजट, पैसा मेरा है मेरा है मेरा है। कहां है पट्टे? तुमिच तुम्हारे नहीं है, पैसा तुम्हारा कहां से हो सकता है यारो? नहीं, तुम अपनी मर्जी से एक सांस नहीं ले सकते जी। पैसा कहां बचा सकते? सद्दाम हुसैन का पैसा यहीं रह गया, मोहम्मद खजाफी का पैसा यहीं रह गया, राजशेखर रेड्डी का पैसा यहीं रह गया, मीर उस्मान अली खान जैसे बादशाह के महल्लात, उनका पैसा। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में तशरीफ लाए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मन अहक्क़न नास बिहुस्नि सहावती, कौन है जिसके साथ सबसे ज्यादा बेहतरीन सलूक किया जाए, जिसके लिए सबसे अच्छी खिदमत पेश की जाए, हुस्न सलूक किया जाए, कौन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल उम्मुक, जिसके लिए तू सबसे अच्छे अखलाक, हुस्न सलूक पेश करना चाहता है, सुन ले, वो तेरी मां है, वो तेरी मां है। नौजवानों, हमने अपनी मां का मुकाम नहीं समझा। मां चाहे गुनाहगार हो, मां चाहे खताकार हो, मां चाहे सियाकार हो, मां चाहे बदकार हो, जब औलाद के हक में हाथ उठा देती है, उस रब्बे काबा की कसम, उसका अर्श हलने लगता है। जब तक मां हाथ नहीं गिराती, अल्लाह कहता है आज तू गवाह है ना, मैंने इस मां की दुआ इस बेटे के हक में कबूल फरमा ली है। बीवी अगर हाथ उठाए ये शान नहीं है, मां अगर हाथ उठा दे तो औलाद के लिए अजमत है। जिनके पास माँ बाप है दोस्तों, माँ बाप से झगड़ा मत करो, माँ बाप से टेंशन मत लो, माँ बाप से इख्तिलाफ मत करो। माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का प्यार, माँ बाप की मोहब्बत, उनकी दुआ, अरे उनकी दुआ तो बहुत बड़ी चीज है। वो मुस्कुरा के एक नजर भी डाल दे, खुदा की कसम बड़ी कामयाब चीज है।
وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت سب کو نہیں ملتی، یہ انہی خوش نصیبوں کو ملتی ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کو رسول اللہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ یہ نعمت ان کو دیتا ہے جن کے نام دروازوں پر لکھے جاتے ہیں، جن کے نام جنت کے دروازوں پر لکھے جا چکے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ قدر کرو دوستو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں قال ثم من، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ میں اپنی ماں کے لیے حسن سلوک کروں، پھر اس کے بعد کس کا حق ہے کہ میں کس کے لیے حسن سلوک کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں کا ہی حق ہے۔ ماموں کا ذکر نہیں کیے، چچا کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ پیدا کر جس کے ذریعے پیدا ہوئے اس باپ کا ذکر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کہا کہ پھر تمہاری ماں کا حق ہے کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد قال ثم من، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ پھر صحابی نے پوچھا، تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک ثم امک، حضور نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے۔ تیسری بار بھی آقا علیہ السلام نے کہا کہ پھر اگر تو اور حسن سلوک بھی کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے سن لے، پھر تمہاری والدہ کا ہی حق ہے کہ تم اسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ثم من، پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم ابوک، تمہارے والد کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب تمہارے والد کا حق ہے، 3 بار کہا حضور نے ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے۔ چھوٹے مسائل میں نوجوان چھوٹے چھوٹے مسائل میں اپنے ماں باپ کو بڑی بڑی بات بولتے ہیں۔ ارے جو اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے صبر نہیں کر سکتی تو پھر دنیا میں اور کیا کر سکتی ہے؟ میں مانتا ہوں کہ ہم غلطی پر نہیں ہوں گے، ماں باپ ہم کو بے جا غصہ کر رہے ہوں گے، بے جا بری بات بول رہے ہوں گے، بے جا بد کلامی کر رہے ہوں گے۔ سن لو اے نوجوانوں، جب ماں باپ بے جا بد کلامی کرے، غصہ کرے، کچھ برا کہہ دے، ایسے وقت گردن جھکا کے صبر کر لے، خدا کی قسم اسی وقت جنت میں ہمارا نام لکھا جائے گا، اسی وقت اللہ کی بارگاہ سے مغفرت ہمارے لیے اترے گی، اسی وقت نجات اترے گی۔ ارے جب ہم غلطی کریں اور ماں باپ برا کہے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ جب ہم غلطی نہ کریں تب ماں باپ برا کہہ دے، تب صبر کرنا ہی کمال کی بات ہے، تب صبر کرنا ہی کمال کی بات ہے۔ اور یہ جو آج کل ماحول بنا ماں باپ سے دور رہنے کا، میں آپ سے ادباً ملتمس ہوں دوستو، اس کو چھوڑ دو، یہ ماحول کو چھوڑ دو، ماں باپ سے دور رہنے کی ترکیب ہی مت بناؤ، یہ ایسا منحوس خیال ذہن میں آنے ہی مت دو ماں باپ سے دور رہنے کا۔ ماں باپ کے بالکل قریب، انتہائی قریب ماں باپ سے جتنا ہم قریب رہیں گے، یاد رکھیں اللہ کی رحمت ہم پر اتنی نازل ہوں گی، اللہ ہم پر اتنا راضی ہو جائے گا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، مورخین نے تحریر فرمایا ہے، اکثر کتب میں اس واقعے کو لکھا گیا۔ ایک بادشاہ وقت میدان جنگ میں تھے اور جو ہے اپنی فوج کو لے کر دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے۔ جب وہ مقابلے کے لیے میدان جنگ میں ہیں، ان کی فوج ہلاک ہوتی جا رہی ہے، 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 حتیٰ کہ یہ بھی اپنے خیمے سے تیر بھالے اور تلوار لیے گھوڑے پہ بیٹھ کے خود بادشاہ وقت میدان جنگ میں نکل پڑے۔ اتنی شکست ان کے قریب آ گئی تھی کہ ان کو خود کو نکلنا پڑا، ان کی فوج ایسے تباہ اور برباد ہو رہی تھی، ہلاک ہو رہی تھی، خود ان کو نکلنا پڑا۔ جب یہ میدان جنگ میں گئے، صبح سے لے کے شام تک دشمن سے لڑتے 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 رہے، اور جب بادشاہ وقت ہے وہ بیچارہ کبھی لڑنا کرنا اس کی عادت نہیں تھی، لیکن آج پہلی بار میدان جنگ میں اتنی شدت سے اتر گیا، تھک کے چور چور ہو گئے۔ اندھیرا چھایا،
فوجیوں نے ان کو اپنے خیمے کی طرف بڑی حفاظت سے لے آئے اور ان کے لیے جو خیمہ ڈالا گیا تھا وہ خیمے میں ان کو بستر پر سلائے. جیسے یہ لیٹتے ہیں کسی نے آ کر کان میں خبر دی. جیسے آپ کی والدہ کو معلوم ہوا کہ آپ میدان جنگ میں اتر چکے ہیں تو وہ بے چین ہو کر میدان جنگ میں آ چکی ہے. تو پوچھتے ہیں میری ماں کہاں ہے؟ بولے ادھر بازو میں خیمہ ہے، آپ کی ماں اسی خیمے میں ہے اور وہ آپ کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہی ہے، وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے. تو بادشاہ وقت اٹھے، اپنی ماں کی زیارت کے لیے گئے، اپنی ماں سے ملاقات کے لیے گئے. بازو جا کر دیکھتے ہیں تو ماں سجدے میں سر رکھی رو رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ میں اپنی ماں کو ڈسٹرب نہیں کروں گا. پھر واپس آئے خیمے میں. اب لیٹنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جسم چور چور ہے، دن بھر میدان جنگ میں تھے. بادشاہ وقت ہے، دن بھر میدان جنگ میں تھے. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ بادشاہ وقت کو اپنی ماں کی محبت عطا کی تھی. وہ دیکھتے ہیں کہ اب اگر میں لیٹ جاؤں، ادھر اگر پیر کروں تو قبلہ معظم ہے، ادھر پیر کروں تو مدینہ پاک ہے، ادھر پیر کر لوں تو میری ماں ہے، میری ماں ہے. اور جدھر طرف انہوں پیر کرنے کے لیے ایک جگہ رہ گئی تھی، ان کو یاد آیا کہ ہمارے ساتھ چند کتب ہائے مبارکہ اور قرآن مقدس کتابیں لائی گئی ہے، اس کی لائبریری انہوں نے ادھر ہی بنا رکھی ہے. لائبریری سے مراد وہ خیمہ ہے جس میں کتب رکھے ہوئے تھے. تو اب انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ساری چیزوں کی طرف اگر میں پیر کر دوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. ایک رخ تھا تو اب ادھر ماں بیٹھی ہوئی ہے. ساری رات بادشاہ پیر قریب کر کے بیٹھا رہا، ماں کی طرف پیر نہیں کیا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فجر ہونے سے پہلے اس کے مقدر میں جو شکست تھی رب نے میٹ دی اور وہاں پر فتح تحریر فرما دی. بادشاہ فجر کے بعد میدان جنگ میں اترتے ہیں، ایسے دشمنوں کو کاٹتے ہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ ان کو فتح نصیب فرما دیتا ہے، فتح نصیب فرما دیتا ہے. بعد واپس آئے، کسی راہب نے بتایا، کسی اللہ والے نے بتایا کہ سنو یہ فاتح جو تمہاری تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ شکست لکھی ہوئی تھی، پھر تمہیں فتح کیسے نصیب ہوئی؟ انہوں نے مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ تو نے جو ماں کا ادب کیا اللہ نے اس کے بدلے تجھ کو کامیابی عطا فرما دی. شکست کے بجائے رب نے فتح عطا فرما دی. دوستو، دنیا کے ہر میدان میں جیتنے کے لیے ماں کی دعا ضروری ہے، ماں کا احترام ضروری ہے، ماں کی تعظیم ضروری ہے. ماں کے بغیر، ان کی دعاؤں کے بغیر کوئی انسان کو اللہ کا فضل نصیب نہیں ہو سکتا. معزز سامعین اکرام، قربان جائیں میرے آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. ثم ایو، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا. قال ثم ایو، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ قال آقا علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. معزز سامعین اکرام ذرا غور کرو، پہلا عمل حضور نے کہا نماز اس کے وقت پر ادا کی جائے، تیسرا وقت حضور نے کہا جہاد جو اللہ کی راہ میں کی جائے، اور ان دو عبادتوں کے بیچ میں حضور نے ذکر کیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. دوسرے نمبر پر حضور نے ذکر کیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ذرا غور تو کرو میرے پیارے بھائی، اگر یہ ماں باپ جن کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بیان کر رہے ہیں، وہ اگر ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، وہ اگر ہمیں باقاعدہ حیات مل چکے ہیں، تو اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے، ارے ذرا سوچو میرے بھائی، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکا انہیں دنیا میں کس کے ساتھ کر سکتا ہے؟ انہیں کیا کرے گا بیچارہ؟ جن کے ذریعے سے پیدا ہوا، جن کے خون سے پیدا کیا گیا، جن کے پیٹ سے پیدا کیا گیا، جن کی دعاؤں سے پیدا ہوا ہے، جن کو تکلیفوں سے پیدا ہوا ہے، اب اگر ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرا تو اب کیا کرے گا؟ اب کس کے ساتھ حسن سلوک وہ کر سکتا ہے؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو،
قربان جائیں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی والدین کی نافرمانی سخت ناپسند تھی، سخت ناپسند تھی، حتیٰ کہ ایک صحابی کے تعلق سے حضور نے کہا جاؤ اسے جلا دو، اللہ اکبر، جاؤ اسے جلا دو، اس کی ماں اسے معاف نہیں کرتی ہے تو اسے جلا دو۔ ماں نے کہا میں اسے معاف کرتی ہوں، تو حضور نے کہا پھر اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، اللہ اکبر۔ آخری وقت تھا وہ صحابی کا۔ معزز سامعین اکرام، الغرض حضور ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں پوچھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں سوال کیا تھا کہ اے اللہ، میں کس کے ساتھ جنت میں جاؤں گا؟ میرے ساتھ جنت میں جب میں جاؤں گا تو کون ہوں گے، کون لوگ میرے قرب میں ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے جواب دیا، موسیٰ ایک خصائی ہے، قصاب، گوشت کاٹنے والا، گوشت بیچنے والا، موسیٰ ایک خصائی ہے، وہ تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضرت موسیٰ پریشان ہوئے، یہ سوچ کے پوچھے تھے شاید کہ میں کسی اور نبی کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، کوئی اور میرے ساتھ ہوں گے، یا میرے بعد والے پیغمبر میرے ارد گرد ہوں گے، میں کوئی اور اچھے لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ بولے اے اللہ، میں خصائی ہوگا میرے ساتھ جب میں جنت میں جاؤں گا؟ تو بولے جی ہاں موسیٰ، ایک خصاب ہوگا، خصائی ہوگا جو تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ پریشان ہو گئے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، راضی برضا تھے، خاموشی سے اتر گئے۔ لیکن پھر خیال آیا، پھر دوبارہ عرض کرنے لگے، اے اللہ اس کا پتہ بتا دے، میں اس سے مل لیتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے بیچارہ جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش سنی اور آپ کو اس کا پتہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس کا گھر ڈھونڈنے نکل پڑے۔ اتفاق سے وہ جنگلوں سے راستہ گزرتا تھا، جنگلوں کے راستے طے کرتے ہوئے اس کے گھر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان تک پہنچے، سینکڑوں میل طے کر کے وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص گوشت بیچ رہا ہے اپنی دکان میں، انتہائی بد کلامی کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، انتہائی بد کلامی کر رہا ہے، جھڑکیاں دے رہا ہے لوگوں کو، تانے مار رہا ہے لوگوں کو، گالی گلوچ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، بولے انہیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گا؟ اتنا بے وقوف گھٹیا قسم کا آدمی جس کی اخلاق ہی نہیں، انہیں جنت میں جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ جب اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو کوئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے یہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ لیکن آج خاموشی اختیار کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور آگے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز مل جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان میں داخل ہوئے، اس کو سلام کیا، اس نے پوچھا جی آپ کون؟ تو کہا میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ جیسے ہی سنا جھٹ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ادب و احترام میں، پوری دکان بند کر دیا، سب سامان پیچھے ڈال دیا، سرکار سے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور آپ میرے گھر کو چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی گزارش قبول کرے، اب اس کے ساتھ اس کے گھر کو چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو شام کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھی، وہ بیچارہ نماز بھی نہیں پڑھا اور پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے انہیں نماز بھی نہیں پڑھتا، نیکی بھی نہیں کرتا، گالیاں دیتا، اور انہیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گا؟ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے سوچنے لگے کہ اور کیا چیزیں دیکھتے ہیں۔ جب رات بہت زیادہ ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے گیا، لے جا کر ایک جگہ ایک چٹائی بچھایا اور بٹھا دیا، اور اس کے بعد دیکھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کونے میں ایک خاتون پڑی ہوئی ہے جس کی چمڑی اتنی ڈھیلی ہو گئی کہ اسے ہاتھ پکڑ لے تو چمڑی جھڑ جائے، اتنی ڈھیلی ہو چکی ہے، انتہائی ضعیف، کمزور، آخری نحیف درجے کی خاتون ہے، انتہائی بڑھیا ہے، بس موت اس کے منہ پر لٹک رہی ہے، اتنی ضعیف بڑھیا ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہ نوجوان یہاں بٹھا دیا اور اس بڑھیا کے پاس گیا، ہاتھوں سے اس کو اٹھایا تو اس کی غلاظت گرنے لگی، اس کو اٹھا کر لے گیا حمام میں، نہلا دھولا کے اچھی طرح اس کی غلاظت صاف کر کے اس کو نہلا دھولا کے اچھے کپڑے پہنا کے لے آیا، پھر ایک دوسری جگہ بستر ڈالا اور اس کو اپنی ماں کو لٹا دیا، وہ عورت کو لٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھے کون ہے؟ بولا حضور میری ماں ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ میری ماں ہے۔ اللہ اللہ۔
پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ بھائی ماں کی خدمت کرا تو کیا میرے ساتھ جنت میں جاتا، اب جتنے خدمت کرے سب میرے ساتھ جائیں گے کیا؟ ماں کی خدمت تو کئی لوگ کرتے ہیں، کئی لوگ کرتے ہیں ماں کی خدمت، ایسی کیا خاص بات ہے؟ بہرحال پھر اس کے بعد ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام بولے میں اب چلتا ہوں، تو بولے نہیں حضور یہ رات کا وقت ہے، جنگل اندھیرا ہے، اب اللہ کے واسطے آرام کر لیجئے، کل صبح چلے جائے۔ اس کی گزارش سن لیے، وہ کھانا نکالا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، مگر خود نہیں بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی آ جاؤ، بولے نہیں پہلے میری ماں کو کھلا دیتا ہوں پھر میں کھا لوں۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کھلا دو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم کھلا دو پھر اس کے بعد ہم کھاتے۔ وہ اپنی ماں کو کھلانے کے لیے جب گیا تو اس کی ماں اتنی ضعیف ہے کہ چاب نہیں سکتی ہے، تو اپنے منہ میں نوالا لے کے وہ چاول کو چباتا، لکوڈ بناتا، بنا کے منہ میں سے نکال کے اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ انداز دیکھے تو بڑے پریشان ہو گئے، بولے اتنا پیار کرتا ہے ماں سے، اتنا چاہتا ہے ماں کو۔ پھر اس کے بعد ماں کو کھانا کھلا دیا، اب اس کے بعد آیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا، کھانا کھا لیا، بستر ڈالے، دونوں بھی سو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے وقت میں رات دیر گئے، اٹھے، یہ سوچ کر اٹھے کہ اللہ کی عبادت کر لوں گا، کچھ مولا کو راضی کر لوں۔ نماز پڑھنے کی نیت سے، عبادت کرنے کی نیت سے موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ بڑھیا کچھ بول رہی ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، سسکتی ہوئی آواز بڑھیا کے پاس سے آ رہی ہے، جوان بیٹا سویا پڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کان قریب لے گئے، بڑھیا کے سننا چاہتے تھے، شاید پانی مانگتی ہوگی یا کوئی تکلیف ہے بیان کر رہی ہوگی کہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا سنتے ہیں، وہ پانی نہیں مانگ رہی تھی، وہ کوئی درد بیان نہیں کر رہی تھی، اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرا جوان بیٹا میری خدمت کی خاطر شادی نہیں کیا، اے اللہ میرے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، مجھے پالتا بھی ہے، مجھے پرورش بھی کرتا ہے، اے اللہ بس اس کے بدلے ایک بوڑھی ماں تجھ سے یہ مانگتی ہے کہ اگر تو میرے بیٹے کے لیے کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے، تیرے محبوب نبی موسیٰ کے ساتھ جنت میں بھیج دے، موسیٰ کے ساتھ جنت میں بھیج دے، موسیٰ کے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ موسیٰ علیہ السلام چیخ مارے اور کہا اے اللہ ماں کی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ گناہگار کو ماں کی دعا کے بدلے نبیوں کے ساتھ جنت میں بھیجا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ گناہگار کو ماں کی دعا کے بدلے نبیوں کے ساتھ جنت میں بھیجا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے، کہا اے اللہ میں مان لیا، اس میں تو کوئی خوبی نہیں تھی کہ یہ جنت میں جا سکے، مگر اس کی ماں کی دعا نے اسے جنتی بنا دیا ہے۔ اس کی ماں کی دعا نے نہ صرف اس کو جنتی بنایا بلکہ اے اللہ اس کی ماں کی دعا نے اسے نبیوں کا ساتھی جنت میں بنا دیا ہے، جنت میں نبیوں کا ساتھی بنا دیا ہے۔ معزز سامعین کرام غور کرو، یہ مقام ہے والدین کا۔ اب آپ ڈیسائیڈ کرو، مسائل تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، اللہ والوں کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، حضرت عمر کے گھر میں بھی مسئلہ تھا، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے گھر میں بیوی اور ماں باپ کے درمیان مسئلہ تھا، بڑے بڑے مرشدوں کے گھر میں بیوی اور ماں باپ کے درمیان مسئلہ تھا، بڑے بڑے خاندانوں میں آپ جا کر دیکھیں، رئیسوں، امیروں، کروڑ پتیوں، لکھ پتیوں، ارب پتیوں، کھرب پتیوں، اور ادھر آئے مفتی صاحب، مولانا صاحب، اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندے، مرشدوں کے گھر میں، صحابہ کے گھر میں، تابعیوں کے گھر میں یہ مسئلے تھے کہ ان کے اور ان کی بیوی اور ان کے ماں باپ کے درمیان اختلاف ہوتے تھے، مگر کسی نے بھی ان اختلاف کے بدلے میں ماں باپ کو نہیں دھتکارا، کسی نے بھی ان اختلاف کے بدلے ماں باپ کو نہیں نکالا، کسی نے بھی ان اختلاف کے بدلے ماں باپ سے منہ نہیں موڑا، بلکہ حالات کو سمجھوتے کے ساتھ، حالات کو، مسائل کو دیکھتے ہوئے، حالات کو جو ہے نپٹتے ہوئے احتیاط ایسا کیا کہ بیوی بھی راضی ہو جائے، ماں باپ بھی راضی ہو جائے، خود قربان ہو گئے مگر کبھی ماں باپ کو تکلیف ہونے نہیں دیے، خود قربان ہو گئے مگر ماں باپ کے اوپر کبھی عذاب اور مصیبت کے وقت آنے نہیں دیے۔ مصیبت تو ہر انسان پہ آتی ہے دوستو، لیکن اپنی کسی ایک آدھ کی محبت میں پیدا کرنے والے ماں باپ کو بھول جانا یہ بہت بری بات ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ رسول پاک